پاکستان میں صوبہ پنجاب کے شہر جہلم سے تعلق رکھنے والے معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جہلم پولیس کے ترجمان عمر سعید نے BBC کو بتایا کہ محمد علی مرزا کو 3MPO کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان نے BBC کے ساتھ وہ درخواست بھی شیئر کی ہے جس کی بنیاد پر انجینئر محمد علی مرزا کو حراست میں لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ یاد رہے کہ 3MPO کا قانون پاکستان میں حکومت کو ایسے افراد کی حفاظتی حراست کے لیے وسیع اختیارات دیتا ہے جنہیں عوامی تحفظ یا نظم کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ قانون ایک طے شدہ مدت کے لیے کسی بھی شخص کی گرفتاری اور نظر بندی کی اجازت دیتا ہے جس سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ حراست ایک وقت میں لگاتار 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی، تاہم 3 ماہ سے زیادہ طویل حراست کے لیے عدالتی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہلم پولیس کے ترجمان کے مطابق انتظامیہ نے یہ فیصلہ اس درخواست کی بنیاد پر کیا ہے جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم کے نام تحریر کی گئی ہے۔ اس درخواست میں انجینئر محمد علی مرزا کی جانب سے حال ہی میں دیے گئے ایک انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے الزام عائد کیا گیا ہے کہ ان کی جانب سے ادا کیے گئے کچھ کلمات نے مبینہ طور پر مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح کیے ہیں، اور درخواست گزار نے اسی بنیاد پر محمد علی مرزا کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی استدعا کی ہے۔ جہلم کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس چودھری شہباز ہنجرا نے BBC اردو کو بتایا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو انہوں نے ہی رات گئے حراست میں لیا تھا اور وہ اس وقت 30 روز کے لیے ڈسٹرکٹ جیل جہلم میں نظر بند ہے۔ شہباز ہنجرا کے مطابق حراست میں لیے جانے کے وقت ان پر لگائے گئے الزامات کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا تھا اور حالات کی سنگینی بارے بھی بتا دیا گیا تھا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس چودھری شہباز ہنجرا کے مطابق ڈسٹرکٹ جیل میں ان سے ان کے وکلاء اور اہل خانہ کے سوا کوئی اور ملاقات نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک حساس مذہبی معاملہ ہے اور انسانی جان کی حفاظت ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 3MPO کے تحت نظر بندی پولیس و ضلع انتظامیہ کا فوری اقدام تھا۔ انہوں نے کہا کہ متنازع مذہبی بیان کا یہ معاملہ ابھی زیر تفتیش ہے اور اگر محمد علی مرزا تفتیش میں قصوروار پائے گئے تو ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جا سکتا ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس چودھری شہباز نے کہا کہ انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی کو بھی فی الوقت سیل کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ہلکے پھلکے انداز میں مسکراتے ہوئے بات کرنے والا انجینئر محمد علی مرزا پاکستان کے ایک معروف مبلغ ہیں جو اپنے غیر روایتی نظریات کی بنا پر اکثر زیر بحث رہتے ہیں، اور مئی 2020 میں بھی انہیں مبینہ طور پر مذہبی شخصیات کی گستاخی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، تاہم بعد ازاں عدالت نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اپنے غیر روایتی نظریات اور مذہبی خیالات کے باعث ان پر ماضی میں قاتلانہ حملے بھی ہوئے جس میں وہ محفوظ رہے۔ جہلم پولیس کے مطابق مارچ 2021 میں ہوئے چاقو کے ایک حملے میں ان کے بازو پر زخم آیا تھا، تاہم وہ اس حملے میں محفوظ رہے تھے۔ اس طرح سن 2017 میں ہونے والے قاتلانہ حملے میں بھی وہ محفوظ رہے تھے۔ جہلم سے تعلق رکھنے والا انجینئر محمد علی مرزا اسی شہر میں واقع اپنے مدرسے میں مختلف مذہبی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، جس کے دوران لوگوں کے سوالوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ان کے اپنے YouTube چینل پر موجود 2471 سے زائد ویڈیوز لاکھوں مرتبہ دیکھی جا چکی ہیں اور ان کے سبسکرائبرز کی تعداد 31 لاکھ سے زیادہ ہے۔ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ وہ کسی مذہبی یا سیاسی گروہ سے اپنا تعلق ظاہر نہیں کرتے، چنانچہ وہ آزادی سے اپنے موقف کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ خود کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان کا تعلق کسی مسلک سے نہیں ہے اور ان کا نعرہ ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ مارچ 2021 میں BBC اردو سے بات کرتے ہوئے صحافی کلب علی کا کہنا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں اہم بات یہ ہے کہ ان کی بات کا جواب عام طور پر دلیل سے نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کے جواب میں ان کی شخصیت کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ کلب علی روزنامہ ڈان سے وابستہ ہیں اور مذہبی امور پر رپورٹنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ کلب علی کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا سے تقریباً ہر مسلک کے لوگ ہی ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دلیل سے بات کرتے ہیں جو کبھی کسی مسلک کے لوگوں کے خلاف ہوتی ہے تو کسی کے حق میں، لیکن اس کے باوجود لاکھوں لوگ ان کے فالورز ہیں جو ان کی گفتگو کو سنتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ ان کے YouTube ویڈیوز کے نیچے موجود کمنٹس سے بھی ہو سکتا ہے، جس میں زیادہ تر لوگ انہیں مسلک سے بالا تر ہو کر متحد کرنے والا شخص قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ وہ ان سے سخت علمی اختلاف رکھتے ہیں۔ کلب علی کا کہنا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو اکثر و بیشتر مختلف مسالک کی جانب سے ایک دوسرے کا ایجنٹ بھی قرار دیا جاتا رہا ہے۔ ماضی میں انہیں احمدی ایجنٹ بھی کہا جاتا رہا ہے تو کبھی انہیں شیعہ ایجنٹ بھی کہا گیا۔
تاہم ان کی باتوں کو دلیل سے رد کرنے کی بجائے ان کی ذات کو ہی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ ایک اور میں بات کرتا چلوں کہ ان کا تعلق چاہے کسی جماعت سے بھی ہو، کسی مسلک سے بھی ہو، لیکن یہ بالخصوص اہل سنہ والجماعت کے بہت سخت خلاف ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں ان باتوں کو اجاگر کر کے۔ کبھی کچھ الفاظ جو ہے نا یہ بول دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ بابت شیعی کوئی نہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، اور اکثر اوقات ان کی ویڈیوز، ان کے خطابات لائیو ایم دی ٹیلی ویژن پر بھی چلائے جاتے ہیں۔ یہ جب تمام چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو بہت زیادہ تشویش لاحق